بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی حکمت کے اوپر۔ یہ 5ویں ڈیفینیشن ہے جو کہ بدلی گئی ہے۔ اب حکیم کا نام ہمیں پتہ ہے طبیب کے لیے، شاعر کے لیے، نجومی کے لیے، یہاں تک کہ اس شخص پر بھی بولا جاتا ہے جو یہ رستوں میں بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھ پر وہ کرہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ حکمت وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات جسے آدمی سیکھے وہ اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ حکمت کس چیز کا نام ہے، اور اب حکمت کس نام کی رہ کے کس نام کے لیے رہ گئی ہے۔ اب حکمت کا لفظ ہی بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو اب دیکھیں کہ دین کے معاملے میں جو علماء سوء ہیں نا، ان کا جو شر ہے وہ شیطانوں کے شر سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ شیطان تو ایک وسیلہ بناتا ہے انہیں، مطلب شیطان انہی کے واسطے سے تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکالتا ہے۔ تو اصل جو شر کے سورسز بن جاتے ہیں وہ علماء سوء بن جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بدترین مخلوق کون ہے یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ بخش دے۔ تو جب بار بار پوچھا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مخلوق جو ہے نا وہ برے علماء ہیں۔ تو آپ کو ہوپس اب تک اچھے برے علم کی پہچان ہوگی، اور ان کے یہ مکس ہونے کی، کنفیوژن، ڈاؤٹ آنے کی وجہ بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی اب تک۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹا کہ آپ اپنے نفس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلاف کی پیروی کرو، یا جیسے ابھی لوگ چل رہے ہیں، یا پچھلے لوگ جو ہمارے پچھلی نسلیں آئی ہیں ان کی طرح آپ دھوکے کی رسی سے لٹکے رہو۔ تو اسلاف کے جو پسندیدہ علوم تھے وہ تو تمام مٹ گئے، اور لوگ جن علوم میں مشغول ہیں ان میں سے اکثر بدعت ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غریب الوطنی میں شروع ہوا، اور جیسے شروع ہوا نا ویسے ہی لوٹ جائے گا۔ تو غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا غرباء کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے بگاڑ دیں گے، اور وہ جو میری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غرباء وہ ہیں جو اس چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے جس پر آج تم لوگ قائم ہو، صحابہ سے مراد ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ غرباء جو ہے نا کثیر لوگوں میں قلیل صالح لوگ ہیں، ان سے نفرت کرنے والے ان کے چاہنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ علوم تو غریب ہو گئے، جو انہیں یاد کرتا ہے لوگ اسی کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو نا کہ کسی عالم کے دوست زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے، کیونکہ اگر وہ خالصتاً حق ہی بیان کرتا نا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ So that was all about change of definitions۔ اب اس کے بعد جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو میں کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ ویسے ہوپ سو کہ آپ کو بیسک سینس آپ کی ڈیولپ ہوگی کہ کون سا علم اچھا ہے کون سا علم برا ہے۔ تو ہمیں آئی تھنک اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت
نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا اب جو اساتذہ اور شاگرد کے آداب ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم اسٹوڈنٹس کے جو آداب ہیں نا اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ بات انشاءاللہ کریں گے جو استاد ہے اس کے آداب پہ۔ ظاہری آداب تو بہت زیادہ ہیں، بٹ وی ول کنکلوڈ them in 10 ٹائپس۔ پہلا جو ادب ہے ایک طالب علم کا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے طالب علم کے لیے وہ یہ کہ وہ اپنے دل کو برے اخلاق اور بری صفات سے پاک کرے، کیونکہ جو علم ہے یہ دل کی عبادت ہے، یہ راز کی نماز ہے اور باطن میں اللہ کے قرب کا نام ہے۔ جس طرح نماز ہے ظاہری اعضاء کا عمل ہے، بدن کو جب تک آپ نجاستوں اور ناپاکیوں سے پاک نہ کر لیں تب تک آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح باطن کی عبادت اور علم سے دل کی آباد کاری تب تک ممکن نہیں ہے جب تک دل کو ہم گندے اخلاق اور ناپاک اوصاف سے پاک نہ کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی بنیاد ہی پاکی پر ہے، طہارت پر ہے، نظافہ۔ تو پاکی ہمیں پتہ ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرے ناپاک ہیں۔ تو اب اس میں سوچنے والی بات ہے کہ جو پاکی ہے نا اس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ مشرک نے بھی کبھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، غسل بھی کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اصلاً ناپاک ہے، یعنی اس کا باطن ناپاکیوں سے آلودہ ہے۔ سو نجاست اس چیز کا نام ہے کہ جس سے بچا جائے، اوائڈ کیا جائے، دوری اختیار کی جائے۔ اور باطنی جو ناپاک صفات ہیں نا اسپریچول، ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو لائک آپ کو وہ ناپاک ہی رکھیں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آپ کو ہلاک کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب دل کیا ہے؟ دل ایک گھر ہی ہے نا، کس کا؟ اللہ کی رحمت یہاں پہ اترتی ہے، اللہ کے فرشتے اس دل پہ اترتے ہیں، ان کے اثرات، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہمارا دل ہے۔ اور جو ہماری گھٹیا عادات ہیں، ہمارے برے اخلاق ہیں، مثلا غصہ ہے، شہوت ہے، عوض ہے، کینہ ہے، تکبر، خود پسندی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھونکنے والے کتے ہیں۔ تو فرشتے اس دل میں کیسے داخل ہوں جو کتوں سے بھرا ہوا ہے؟ اب اللہ علم کا نور فرشتوں کے ذریعے ہی دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ سو آپ کو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ دلوں میں جو بھیجی جانے والی علوم کی رحمت ہے وہ مقرر فرشتوں کے ذریعے ہی آتی ہے، اور فرشتے پاک ہیں، بری صفات سے محفوظ ہیں، اس لیے وہ پاکی کو دیکھتے ہیں۔
ان کے پاس جو اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں وہ ان سے پاک لوگوں کو ہی معمور فرماتے ہیں. ڈو یو ریمبر دا کوٹ آف امام شافی؟ ہم نے پڑھا تھا. حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو گناہوں سے زنگ آلود نہ کرنا. اللہ تیرے دل میں ایک دفعہ علم کا نور داخل کر دے تو پھر گناہوں سے اسے زنگ آلود نہ کرنا. اور جس کا دل ہو اس دل میں علم نہیں آتا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ جو ہمارا گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ گھر نہیں، دل والے گھر. کہ جو ہماری باڈی کا گھر ہے، ظاہری طور پہ بھی اس حدیث کا یہی مطلب ہے، اور ہم نے باطنی بھی اس کی انٹرپریشن، ایک اسپریچول انٹرپریشن بھی بنتی. ظاہری بھی یہی ہے کہ ایک گھر ہے، اس میں کتا ہے تو اس میں فرشتے نہیں آتے. So same like in our body there is one heart, and if there are dogs in that, living in that heart, then the angels cannot enter in our body's house. So یہ عبرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس سے نصیحت آپ کو حاصل کرنی چاہیے. مطلب جو کتا ہے اس کی برائی اس کی بری خصلت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی صورت کی وجہ سے نہیں کی جاتی. اس میں جو موجود ناپاکی اور درندگی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ برا ہے. تو آپ امیجن کریں، اس روح کا اندازہ لگائیں کہ جس میں یہ کتے جیسی درندگی پائی جائے. تو یاد رکھیں جو دل غصے اور دنیا کی حرص سے بھرا ہوا ہو، اس پر لڑتا ہو، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کا حریص ہو، وہ مانوی طور پر کتا ہوتا ہے. ہاں البتہ صورت میں دل ہے. تو نور بصیرت تو معنی کو دیکھتا ہے نا، وہ صورتوں کو نہیں دیکھتا. لیکن دنیا میں صورتیں معنی پہ غالب ہیں اور معنی ان صورتوں میں چھپے ہوئے ہیں. آخرت میں صورتیں معنی کے پیچھے چلیں گی اور معنی غالب ہوں گے اس دن. اسی وجہ سے قیامت کے روز ہر شخص کو اس کی معنوی صورت پہ اٹھایا جائے گا، اس کی یہ ظاہری صورت پر نہیں اٹھایا جائے گا. جو میں دنیا میں جو میری شکل ہے نا، اس شکل کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے روز. جو میری دنیا میں اخلاق ہوں گے نا، ان کی شکل پہ اٹھایا جائے گا. تو جو لوگوں کی عزتوں کو پاش پاش کرنے والا ہوگا وہ شکاری کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جو لوگوں کے مالوں کا حریص ہوگا ظالم بھیڑیے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تکبر کرنے والا چیتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا. حکومت کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اس مضمون پہ. اور جو بھی اہل بصیرت ہیں ان کے نزدیک عبرت ہے، عبرت کے لیے. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ کتنے ہی گھٹیا اخلاق کے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے علوم حاصل کر لیے. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ افسوس، وہ حقیقی علم سے بہت محروم ہے. حقیقی علم کیا ہے؟ بہت ڈیٹیل سے ہم نے بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. وہ علم جو آخرت میں نفع بخش ہے، ہماری سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ ہے. کہ علم کے آغاز میں سے یہ بات ہے کہ طالب علم پر ظاہر ہو جائے کہ گناہ تو زہر قاتل ہے. تو آپ نے بھلا کبھی ایسا شخص کو دیکھا کہ جو یہ جانتے ہوئے زہر کھائے کہ یہ باعث ہلاکت ہے؟ تو آپ نے جو رسمی لوگوں سے سنا وہ تو ایک بات ہے جسے وہ ایک بار اپنی زبانوں سے وہ بنا سنوار کر دیتے ہیں، اور دوسری بار ان کے دل اس کی بات کا رد کر دیتے ہیں. علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم تو ایک نور ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم تو سراسر خشیت کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو اس آیت میں نا بیسیکلی علم کے جو نتائج ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اس وجہ سے نا بعض جو ریسرچرز ہیں انہوں نے، علماء کا ایک بڑا پیارا کال ہے کہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لیے حاصل کیا تو علم نے اللہ کے سوا کسی کے لیے حاصل ہونے سے انکار کر دیا. اس کا مفہوم ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ علم نے انکار کر دیا اور ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو اس لیے ہم پر علم کی حقیقت آشکار نہ ہوئی، ہمیں صرف علم کے الفاظ حاصل ہوئے. تو کتابیں رٹ لینا از ناٹ علم، الفاظوں کے ماہر بن جانا از ناٹ اے نالج. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے تو بڑی محققین علماء فقہا کی ایک جماعت دیکھی جنہوں نے اصول و فرع میں بڑا نمایاں مقام حاصل کیا، اور جناب وہ تو ہمارے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ برے اخلاق کے حامل، تو اتنے علم سے بھی وہ پاک نہ ہو سکے. تو یہ انشاءاللہ یہ آپ پر نا، یہ میں اس کا جواب جب ہم علم کے مراتب پڑھیں گے نا، علم آخرت کو آپ پہچان جائیں گے تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جس چیز میں وہ مشغول ہے نا اکابرین، اس کا علم ہونے کی حیثیت سے فائدہ کم ہے. اس کی طرف ہم نے پہلے بات کی بھی ہے. یہ پہلا کہ برے اخلاق سے جب تک پاک نہیں ہوگا دل، تب تک علم اس دل میں نہیں آئے گا. دوسرا جو پلر ہے وہ یہ کہ دنیاوی جو مشغولیات ہیں ان سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا. طالب علم کو چاہیے اپنی جو مشغولیات ہیں ان کو کم کر دیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ہوم لینڈ سے دور رہیں، گھر سے دور جا کے علم حاصل کریں. کہ جب آپ گھر میں ہوں گے، دوستوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا آپ کو مشغول رکھتے ہیں، آپ کو بزی رکھتے ہیں، طلب علم سے پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے. تو جب خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر جو حقیقت ہے اس کو جاننے میں کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے تو کہا گیا ہے کہ علم تمہیں اپنا بوجھ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اسے اپنا سب کچھ نہیں دے دو گے، اور جب تم اپنا سب کچھ اسے دے دو گے نا تو تمہیں بھی اس کا بوجھ مل جائے گا. تو لیکن اس میں بھی خطرہ ہوگا کہ مفید ہے یا نقصان دہ، اور مختلف کاموں میں لائک آپ کی بٹی ہوئی سوچ وہ ایسے نالے کی طرح جس کا پانی بکھر جائے، پھر اس میں سے کچھ جو ہے وہ زمین کو خشک کر دے، کچھ ہوا میں مل جائے، اور اتنا نہ بچے کہ جو جمع ہو کے کھیت تک پہنچے. So scattered thoughts are just، مطلب جب تک آپ کی سوچ ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہے نا، آپ کے خیالات ایک جگہ پہ نہیں لگے، تب تک آپ علم نہیں حاصل کر سکتے، نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. تو آپ کو کوشش کرنی ہے کم سے کم اپنی جو ہے نا وہ فضولیات سے بچیں، کم سے کم اپنا ٹائم ویسٹ کریں. آج کے دور میں دیکھ لیں آپ ایک کیا کس چیز میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے؟ فون پہ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام. دنیاوی مشغولیات ہیں، فضولیات ہیں، سنیپ چیٹ، یوٹیوب، یہ کیا ہے؟
ہمارا زیادہ تر ٹائم ان پہ گزر جاتا ہے. اب آپ کہیں گے آپ کا لیکچر بھی تو یوٹیوب پہ ہی لے رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے نا آپ کو کتاب کھولنی چاہیے تھی. یا آپ کو میرے پاس فزیکلی آنا چاہیے تھا. یوٹیوب از دا میڈیم وچ وی آر یوزنگ، بٹ دیٹس ناٹ ایکچوئل تھنگ. اور یہ بات میں آپ کو اپنی بصیرت سے بتا سکتا ہوں کہ آنے والے دور میں نا بھائی اگلے 10 سال تک جس نے فزیکل جا کے استادوں سے علم نہیں حاصل کیا ہوگا، جس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی، جو اس ٹائم زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، وہ ایکچول میں خسارے کی طرف جا رہے ہیں. 10 سال بعد وہ آپ کو ان کی حالت پہ ترس آئے گا. They can never compete with that person کہ جو کتابیں پڑھ کے بڑا ہوا ہے. تو اب بھی ٹائم ہے، اگر آپ نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے نا آنے والے سالوں میں، چھوڑ دیں یہ. میں تو کہوں گا موبائل بند کر کے رکھ دیں، کتابیں کھولیں، قرآن کھولیں، حدیث کھولیں، فلاسفرز پڑھیں، سائیکالوجسٹ پڑھیں، اپنی فیلڈ میں ماہر بنیں. یوٹیوب سے علم نہ سیکھیں، فیس بک، انسٹا، نو دی کین نیور گیو یو بینیفٹ. ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. جیسے اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھ جاؤں گا، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، کہ شراب اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. بہت ساری بیماریوں میں نا اس سے ہم دوائی بناتے ہیں، بٹ جو اس کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے منع کر دیا، حرام کر دیا ہمارے اوپر. اور ریزن ساتھ بتائی بھی کہ اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہیں. اور ایک کنڈیشن میں اجازت بھی دی، جب جان داؤ پہ لگی ہو، کوئی اور رستہ نہ ہو، تو یو کین یوز سیم لائک جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، دے آر لائک الکوہل. آپ ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. شراب بھی ایک نشہ ہے نا، یہ سوشل میڈیا اس سے بڑا نشہ ہے. And believe me, if I was a mufti, میں فتویٰ دیتا کہ سوشل میڈیا کا یوز کرنا حرام ہے. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہو، بڑی بیکورڈ سوچ ہے آپ کی. نہیں، یہ بیکورڈ سوچ نہیں ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے. آپ، اب میں یہی کہوں گا، میں بحث کسی سے کرنا نہیں چاہتا اس موضوع پہ. اب مجھے بتانے لگ جائیں کہ اس کے یہ بڑے فائدے ہیں جی، اس پہ یوٹیوب نہ ہوتی جی تو ہمیں اچھائی برائی کا پتہ نہ چلتا جی، تو ہمیں اتنی انفارمیشن نہ ملتی جی، یہ وہ. نو، یہ فائدے ہیں بٹ اس کے نقصانات ان فائدوں سے زیادہ ہیں، جو ایک کم نظر رکھنے والے کو نہیں نظر آ سکتے. So you have to develop that lens کہ جو دیکھ سکے بھائی آنے والے 10 سالوں میں کیسے دنیا بدلنی ہے. حضرت علی نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے نہیں، ان کے زمانے کے مطابق کرو. تو آپ نے کل کو 10 سال بعد جب والدین بننا ہے تو آپ تو اپنے بچوں کا بیڑا گرک کر دیں گے. اگر آپ آج ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں نا، you are mastering chat GPT and you are mastering this and that and not coming into physical actions, تو آپ تباہی کریں گے اپنی نسلوں کی.
آپ کے لیے نصیحت ہی ہے، اللہ کرے کوئی قبول کر لے، چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں یہ سوشل میڈیا کو، اصل کام کی طرف آ جائیں، اصل فزیکل ایکشنز کی طرف آ جائیں، ریالٹی میں آ جائیں. جس all internet world is not a reality. اصل کی طرف آئیں، اپنی اصل کی طرف لوٹیں، اپنی فطرت، اپنی نیچر کی طرف آئیں. اگین وہ پروسیس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا نا، اس کی طرف اب بھی آ جائیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی. امام مہدی نے آ کے کیا چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا یوز کرنا ہے، یا یہ ویپنز کا یوز کرنا ہے، یا انٹرنیٹ کا یوز کرنا ہے، یا دجال یہودی ساری ٹیکنالوجی کے فاؤنڈرز، ان کے دجال نے جب آنا ہے تو کیا ہوائی جہاز پہ آنا ہے؟ کیوں گدھے پہ آنا ہے؟ حضرت امام مہدی نے آنا تو کیوں گھوڑوں پہ جنگیں ہونی ہیں؟ کیوں تلواروں سے جنگیں ہونی ہیں؟ ابھی تو بڑی دنیا ایڈوانس ہے نا، ایٹم بامز اینڈ دس اینڈ دیٹ، ہمارے پاس بڑے ویپنز ہیں. بٹ امام مہدی نے جب آنا تو انہوں نے ایٹم بم کو یوز کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے ہوائی جہاز کو کیوں نہیں یوز کرنا؟ تو اگین ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے کہ اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بٹ اگر آپ ابھی بھی اس دھوکے میں پڑے رہیں گے، ابھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے نا ان موبائل ایپس پہ، موبائل پہ، تو آپ آنے والے دور میں بھی ایسے ہی محکوم ہوں گے. آپ نہیں سمجھ سکیں گے دجال کے فتنے کو، آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. تباہی ہے آپ کے لیے، بربادی آپ کے لیے. جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اتنا کم کر دیں اپنا موبائل فون، اور زیادہ سے زیادہ فزیکل آئیں، فزیکل ایکشنز میں آئیں، ریالٹی میں آئیں، فزیکل کتابیں کھولیں. جو موبائل پہ پیسے ضائع کرتے ہیں، کتابوں پہ پیسے لگائیں. اینڈ بلیو می، تبھی آپ کی بصیرت ڈیولپ ہوگی. آپ یہ اللہ نوز 10 سال بعد ہم زندہ ہوں نہ ہوں، بٹ آپ میں سے کوئی زندہ ہو نا، تب میری اس بات کو یاد کر لینا آپ کہ 10 سال پہلے مزمل بھائی نے کہا تھا کہ آنے والے 10 سال میں دنیا چینج ہو جائے گی، اور دنیا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہوں گے جو کتابیں پڑھ کے آئے ہوں گے، جو ٹیکنالوجی سے دور ہوں گے. ایکچوئل میں دنیا کے لیڈرز وہ ہوں گے. آپ یاد کر لیں، لکھ کے رکھ لیں، 10 سال بعد چاہے اس کو نکال لیجئے گا. خیر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ 2 پوائنٹس. تیسری چیز ہے کہ علم پر تکبر نہ کریں. کہ جو طالب علم ہے نا، وہ اپنے علم پر تکبر نہ کریں. 1 منٹ میں پانی پی لوں. جی، تو طالب علم جو ہے استاذ پر حکم نہ چلائے، بلکہ جیسے گھوڑا اپنی لگام اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، ویسے ہی طالب علم کو چاہیے اپنی لگام اپنے استاذ کے ہاتھ میں دے دے. استاذ کی نصیحت کو ایسے قبول کرے جیسے ایک جاہل بیمار ایک ماہر، ایک شفیق طبیب کی نصیحت کو مانتا ہے. اینڈ ایک شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاذ سے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے استاذ کی خدمت کر کے ثواب اور فضیلت کا طالب ہو. اس سوال سے ایک روایت یاد آ گئی. ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اور ان کا جب کھچر قریب لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہو، تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے اور
خچر کی جو رکاب ہے وہ تھام لی. تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ زحمت نہ فرمائیے. حضرت ابن عباس نے فرمایا ہمیں علماء اور اکابرین کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا. پھر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ اس طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشامد مسلمان کی صفات میں سے نہیں مگر طلب علم میں. اس میں ایک پوائنٹ میں اور بیان کروں گا جس پہ آپ کا نہیں جاتا دھیان. طالب علم کو نا استاذ کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے. اینڈ یہ ایک تکبر کی نشانی ہے، یہ بھی تکبر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کہے جی میں نے مشہور اور معروف علماء کے علاوہ کسی سے علم حاصل نہیں کرنا، میں وہ علم حاصل کرنے کو ناپسند کریں. مطلب اتنا ہم موریلٹی سے گر چکے ہیں نا کہ جب تک کوئی مشہور عالم دین نہیں بن جائے گا نا تب تک ہم اس سے علم دین نہیں حاصل کریں گے. اینڈ دس از ویری ویری بیڈ تھنگ فار اس. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لیں کہ جو فیمس یوٹیوبرز ہیں، علماء میں سے بات کر رہا ہوں یا علماء نہ بھی ہوں ویسے اسلامک انفلوئنسرز ہوں، ان کی بات کو جس طرح سے ہم سنتے ہیں کیا ہم ایک عام بندے، ایک عام عالم عام نہیں ہوتا ویسے سمجھانے کے لیے، ایک عام عالم کی بات کو بھی ویسے ہی توجہ دیتے ہیں؟ کیا ویسے ہی دھیان سے سنتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ آج، میں مثال دے رہا ہوں کہ آج فیصل آباد میں فلاں جگہ پہ شیخ عاطف آ رہا ہے، ساری فیصل آباد کی یوتھ اکٹھی ہو جائے گی. آج پتہ چلے جی مرزا انجینئر آ رہا ہے، سارے اس کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں گے. آج پتہ چلے عبدالحبیب اتاری صاحب آ رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آج پتہ چلے جی مفتی طارق مسعود صاحب آ رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. آج پتہ چلے ساحل ندیم صاحب آ رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے جو ان کے سننے والے ہیں. اور انہی کے تیار، انہی کی سوچ والے لوگوں میں سے کوئی چھوٹے لیول سے وہ کال دے کہ بھائی آ جاؤ، میں آپ کو یہ سکھاؤں گا، پیسے بھی نہیں لوں گا، آ جاؤ بس. ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاتے؟ Why we don't put efforts for an non-famous ordinary عالم؟ اور ہماری ایفرٹس ہی چینج ہو جاتے ہیں جب پتہ چلے کہ آج مشہور بندہ آ رہا ہے یہاں پہ. اگر آپ واقعی میں اپنا آئی کیو بڑھانا چاہتے ہیں نا، اپنا مینٹل کیپٹل گرو کرنا چاہتے ہیں، تو پچھلا پوائنٹ اور یہ پوائنٹ، ان دونوں پہ سب سے زیادہ فوکس کریں. بلیو می، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. I used to cry at nights. کسی نے مجھے روتا ہوا دیکھا نہیں ہے، but I cry once in a week. یا ہر ماہ میں ایک دفعہ میں روتا ہوں رات کو بیٹھ کے. کیوں روتا ہوں؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے مجھے کہ یہ نوجوان کیسے نوجوان ہیں جو نہ اپنی بہنوں کو بچا سک رہے ہیں، نہ بیٹیوں کو.
وہ تو دور کی بات، خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. یہ بات اللہ کرے آپ کے دل میں بھی یہ درد پیدا ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن خود جان بوجھ کے گمراہی میں جا رہا ہے اور وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا. میں بلیو میں اس سے بڑی تکلیف نہیں ہوتی ایک مسلمان کے لیے. تو میں روتا ہوں یہ حالت دیکھ کے اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، جو سنتے ہی نہیں ہیں کہ ہم انہیں بغیر کسی غرض کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آنا. تو یہ چیز بہت بہت تکلیف دیتی ہے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج کے نوجوان سے کہ ہی کین لیڈ دا ورلڈ، بٹ وہ اپنے آپ کو ہی نہیں لیڈ کر پاتا. وہ تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ میں سے بھی اللہ ہر ایک کو دے کہ آپ کے دل میں وہ درد اللہ پیدا کرے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے. کہ ہم یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ یہ نوجوان فلسطینیوں کو بچائیں گے، اور یہ نوجوان تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. اس سے زیادہ دکھ والی بات نہیں ہوتی کوئی. اور مجھے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دین کی دعوت کے لیے کوئی پروگرام کروائیں، کورس، کوئی سیشن، کوئی ورک شاپ، تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں جی کون عالم دین آ رہے ہیں، کوئی مشہور، کون کروا رہا ہے. جب ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم کروا رہے ہیں، تو وہیں سے ہی پینتر بدل جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. So we need to change this attitude in order to develop our mental capital. ہمیں جہاں سے علم ملے. حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا. جیل میں تھے، ایک چور ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو بٹھا دیا. تو امام ابو حنیفہ کو دیکھتا تھا، ڈیلی لے کے جاتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں، اور وہ نہیں اپنی بات سے ہٹ رہے امام ابو حنیفہ. تو چور کیا کہتا ہے؟ چور امام ابو حنیفہ سے کہتا ہے کہ میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے، اس کے باوجود میں کیا کہتے ہیں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی. مطلب وہ مجھے مارتے ہیں، میں ایک جھوٹا ہو کے اپنی بات پہ قائم ہوں. تو آپ تو سچے ہیں، آپ اپنی بات سے نہ پھر جائیے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ چیز سیکھی کہ خیر جہاں سے بھی ملے نا لے لیں. اب اسی طرح، مطلب یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک گناہ گار شخص بھی آپ کو کوئی ہدایت کی بات کہہ رہا ہے نا، کوئی علم کی بات کہہ رہا ہے. یو نیڈ ٹو پک دیٹ پوائنٹ، اور اتنی توجہ سے. کسی کو حقیر مت جانے. یہ پوائنٹ نا اپنے دل کے اوپر لکھ لیں کہ کسی کو بھی حقیر مت جانے. آپ جس سے بھی ملیں گے نا، ایک چھوٹے بچے سے بھی، 2 کلاس کے بچے سے بھی، وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور جانتا ہوگا جو آپ نہیں جانتے. وہ بھی کسی چیز میں، علم میں آپ سے زیادہ افضل ہوگا. تو آپ کو سب کی برابر رسپیکٹ کرنی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ تکبر میں ہے کہ بندہ کہ میں نے تو مشہور و معروف علماء سے دین حاصل کرنا ہے اور کسی سے نہیں کرنا، اور کسی کی بات ہی نہیں سننی، کسی کو توجہ ہی نہیں دینی. وہ اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھا کے بات آگے لے کے چلتے ہیں کہ علم ہے کیا. علم از بیسیکلی ہماری نجات اور سعادت کا ذریعہ نا.
اب جو بھی سمجھدار شخص، ایک عقل رکھنے والا، چیر پھاڑ دینے والے درندے سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ اس میں تو فرق نہیں کرے گا نا کہ بھاگنے کی جو راہ ہے، بھاگنے کا رستہ، اسے کوئی مشہور شخص بتائے یا گمنام. اس کو تو بس اس ٹائم جان بچانی ہے نا. جو بھی بتائے، کوئی اجنبی آ کے بتائے یا کوئی جاننے والا بتا دے. تو اللہ سے جو بے خبر لوگ ہیں، ان کے لیے جو آگ کی درندگی ہے، اس کا نقصان تمام درندوں کے نقصان سے زیادہ ہے. اینڈ ہم وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف مشہور و معروف علماء چاہیے. That is very bad thing. I'm repeating again and again کہ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں پائے غنیمت جانے. اور جس نے اس کی طرف رہنمائی کی، اس کا بھی احسان من ہے، وہ جو بھی ہو. اس لیے عربی ایک بڑا پیارا شعر ہے، العلم حرب للفتى المتعالی کالسیل حرب للمکان العالی. کہ علم کو نا متکبر شخص سے عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، جیسے سیلاب کو بلند جگہ سے دشمنی ہوتی ہے. تو علم کبھی بھی توجہ کے ساتھ سنے بغیر حاصل نہیں ہوتا، تواضع کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو. اب دل رکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ علم کو سمجھ سکتا ہو. بٹ صرف سمجھ سکنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر نہیں سنے گا، تاکہ جو کچھ اسے بتایا جائے اچھی توجہ، انکساری، شکریہ، خوشی اور احسان ماننے کے ساتھ اسے قبول کر لے. ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر کے سامنے نا بالکل نرم زمین کی طرح ہونا چاہیے، کہ جو موسلا دھار بارش کو جذب کر کے اسے مکمل طور پہ قبول کر لیتی ہے نا، ویسا ہونا چاہیے. کہ جب استاذ ایک علم سیکھنے کا کوئی طریقہ بتائے تو اسے چاہیے کہ اپنی رائے کو چھوڑ کر استاذ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے. کیونکہ ایک شاگرد کا جو رہنما ہے، اس کی خطا ایک شاگرد کے لیے اپنی درستی سے زیادہ مفید ہے. کیونکہ تجربہ جو ہے وہ ایسی باریکیوں پر آپ کو مطلع کرتا ہے نا جن کو سننے سے تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ جو لوگ طب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ کئی گرم مزاج کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ طبیب ان کا علاج بھی گرم دواؤں کے ساتھ ہی کرتا ہے. حالانکہ گرم کا علاج گرم سے نہیں ہوتا، بٹ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی حرارت اس حد تک زیادہ ہو جائے کہ وہ علاج کا صدمہ برداشت کر سکیں. اب جس شخص کو نہیں پتہ اس چیز کا، وہ تو حیران ہی ہوگا، اس کو تو تعجب ہوگا اس پہ. ہومیوپیتھک میڈیسن ساری اسی ٹریٹمنٹ پہ ہے نا، کہ جو کاز ہے وہی اسی سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نا اس پر تنبیہ فرمائی. جب حضرت سیدنا خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تو ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چپ چاپ مان لینے کی پابندی لگا دی اور کہا کہ تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں نا تو مجھ سے کسی بات کو پوچھنا نہیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور بار بار انہیں ٹوکتے رہے، مطلب یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ جدائی کا سبب بن گئی. تو مختصر یہ کہ جو شاگرد استاد کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے، اس پر پھر محرومی اور خسارے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ ایک جگہ تو اللہ کہتا ہے کہ
اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. تو یہاں پہ تو اللہ خود سوال کرنے کا کہہ رہے ہیں نا، خود سوال کرنے کا کہہ نہیں رہے، حکم ہے، یہ حکم کی آیت ہے کہ پوچھو اگر نہیں علم نا تو علم والوں سے پوچھ لو. اب یہ چیز، یہ بات یاد رکھیں کہ بات ایسی ہے بالکل، لیکن اس چیز کے بارے میں سوال کریں جس کے متعلق سوال کرنے کی استاد اجازت دے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاذ کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ، اس لیے حضرت خضر نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع کر دیا تھا، اور ساتھ یہ مینشن کیا تھا کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں تب تک نہیں پوچھنا، یعنی اس کے وقت سے پہلے مت پوچھو. ایک استاذ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کس کے اہل ہو، اس بات کو ظاہر کرنے کا کون سا صحیح وقت ہے. اور بلند درجات میں سے ہر درجے میں جس چیز کو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں آیا، اس کے بارے میں پوچھنے کا وقت بھی نہیں آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم کے حقوق میں سے ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کرو، جواب میں اس پر سختی نہ کرو، وہ تھک جائے تو اصرار نہ کرو، جب وہ اٹھنے لگے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو، اس کے بھید نہ کھولو، اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، اس کے عیب نہ ڈھونڈو، اور اگر لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو. جب تک وہ دین کی حفاظت کرے تب تک اللہ کے لیے تم پر اس کی تعظیم اور توقیر واجب ہے. اس کے آگے نہ بیٹھو، اور جب اسے کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے اس کی خدمت کرو. یہ حضرت علی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹس ہیں. آگے ہم انشاءاللہ نا نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، ورنہ یہ پارٹ بہت لمبا ہو جائے گا.